کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جس طرح آج کل رواج ہے، ایک حافظ صاحب کسی گھر میں جا کر عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد عورتوں کو جماعت کروائے، تراویح کی نماز پڑھائے، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مرد ہوں جو اس کے پیچھے کھڑے ہوں، عورتیں با پردہ ان مردوں کے پیچھے سب بنائیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ صورت جائز ہے، مگر باہر کی عورتوں کو بلانا کہ وہ آئیں اور اس مرد کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں، اس کے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ باہر کی عورتوں کو بلانا، عورتوں کو جمع کرنا، جمع کر کے تراویح پڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز صورت کیا ہوئی کہ حافظ صاحب کے پیچھے مرد کھڑے ہوں، مردوں کے پیچھے گھر کی عورتیں کھڑی ہوں با پردہ، اس طرح جماعت کروائی جائے تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت، حافظ صاحب کے ساتھ کوئی اور مرد نہیں، صرف عورتیں ہی ہیں۔ پہلی صورت میں عورتیں بھی تھی اور مرد بھی تھے، یہ صورت اس میں صرف عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں، امام ہے مرد اور باقی ساری عورتیں ہیں۔ تو اس صورت میں تب تراویح جائز ہوگی جب امام صاحب کی کوئی محرم عورت، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں کوئی موجود ہو تو تب یہ صورت جائز ہوگی، وگرنہ یہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے، مرد نامحرم عورتوں کو بھی تراویح نہیں پڑھا سکتا، اندازہ کیجئے، مرد نامحرم عورتوں کو بھی تراویح نہیں پڑھا سکتا، تو عورتوں کو کیسے اجازت دی جائے گی کہ وہ گھر سے نکل کر دوسرے گھروں میں جا کر تراویح پڑھے، مساجد میں جا کر پڑھے؟ تو آپ نے یہ والی صورت بھی سمجھ لی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرد تراویح کی نماز پڑھاتا ہے اور اس کی کوئی محرم عورت اس کے پیچھے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مرد ہے، ساری عورتیں نامحرم ہیں، کوئی مرد بھی نہیں ہے ساتھ اس قاری صاحب کے، اور اس کی کوئی محرم عورت بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی یہ اس کا تراویح پڑھانا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ ان تینوں صورتوں کا یہ ہوا کہ مرد عورتوں کو تب جماعت کروا سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی مرد ہو یا عورتوں میں اس کی کوئی محرم ہو، اس کے بغیر مرد عورتوں کی جماعت نہیں کروا سکتا۔